السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے نظام دکن کا ریلوے نظام۔ آصف جاہی دور میں مختلف مقامات پر ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے گئے تھے۔ ان مختلف ریلوے اسٹیشنز میں کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن فن تعمیر کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ آج ہم آصف جاہی ریلوے اسٹیشنوں کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے، خاص طور پر کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے فن تعمیر اور اس کی خوبصورتی پر ہم خاص روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی ریاض احمد صاحب، جو کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے فن تعمیر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آصف جاہی حکمرانوں نے حیدرآباد اسٹیٹ میں وسیع علاقے پر ریل نیٹ ورک پھیلایا تھا۔ وہیں انہوں نے عالمی معیار کے ریلوے اسٹیشنز کی تعمیر بھی انجام دی تھی۔ آصف جاہی حکمرانوں نے حیدرآباد میں یوں تو کئی ریلوے اسٹیشنز تعمیر کروائے تھے، مگر کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کا شمار خوبصورت ریلوے اسٹیشنوں میں ہوتا ہے۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کو آصف جاہ صابے میر عثمان علی خان نے سن 1916 میں تعمیر کروایا تھا۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کا افتتاح نواب میر عثمان علی خان نے خود انجام دیا تھا۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے دامن میں اس ریلوے اسٹیشن کی تاریخ کے بارے میں معلومات مہیا کی گئی۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی تاریخ کی جانکاری کے لیے یہاں ریل میوزیم بھی ہے۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن نظام دور حکومت کے گارنٹیڈ اسٹیٹ ریلویز کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ یہاں ممبئی سمیت مختلف شہروں کے لیے مسافرین کی آمد و رفت ہوتی اور مال بردار ٹرینوں کے ذریعے سامان پہنچایا جاتا۔ آج بھی کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کا شمار ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے خوبصورت ریلوے اسٹیشنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن آصف جاہی دور کے تاریخی ورثوں میں سے ایک عظیم ورثہ مانا جاتا ہے۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کو جس انداز میں اور ڈیزائن کے ساتھ تعمیر کیا گیا وہ قابل دید ہے۔ آج بھی یہ ریلوے اسٹیشن اپنی تعمیر کے 109 سال مکمل ہونے کے باوجود پوری آن بان و شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے دونوں جانب بڑی گنبدیں تعمیر کی گئیں۔ گنبدوں کے علاوہ اس عمارت پر میناریں بھی تعمیر کی گئیں۔ بابو داخلہ مین گیٹ پر میناروں کے ساتھ ایک کلاک ٹاور تعمیر کیا گیا۔ بابو داخلہ مین گیٹ کے اوپری حصے کو ڈیزائن سے مزین کیا گیا۔ کاچی گوڑے کی یہ پرشک عالیشان عمارت اسلامی، ہندوستانی اور یورپی فن تعمیر کا حسین امتزاج مانی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ اور عثمانیہ اسپتال جیسی خوبصورت عمارتیں تعمیر کرنے والے مشہور برطانوی آرکیٹیکٹ ونسنٹ جیروم ایس ایچ نے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی خوبصورت عمارت بھی تعمیر کی تھی۔ تو جہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا سوال ہے، نظام نے جس انداز میں عوام کو حمل و نقل کی سہولتیں فراہم کی ہے، کوئی بھی ہندوستانی نوابی ریاست یا دیسی ریاست نے فراہم نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پر ہم کاچی گوڑے کی اگر بات کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی، آج بھی آپ جا کر دیکھیے کہ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، جبکہ 1916 میں حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے اس ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ اس کی جو فن تعمیر ہے، یعنی کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن ہے، اسے فن تعمیر کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے 4 بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کا سوال ہے، ممبئی اگر کوئی جاتے تھے تو حضور نظام اس کے لیے خصوصی، یعنی جو شاہی خاندان ہوتے تھے، ارکان شاہی خاندان، ان کے لیے بھی کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے محل وقوع بھی دیکھیے کہ کس قدر وہاں پر گرینری ہوا کرتی تھی۔
اور کس طرح وہاں سکون ہوا کرتا تھا. لیکن آج اگر حالت دیکھیں تو اطراف اقدام کی حالت عجیب و غریب لگتی ہے. آبادیاں بڑھ گئی ہیں جبکہ اس وقت آبادی بہت دور ہوا کرتی تھی. اب ایسا لگتا ہے کہ آبادی بھی جو ہے وہ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے دامن میں آ گئی ہے. تو بہرحال یہ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی تاریخ رہی ہے. بھائی یہ نظام کے زمانے کا کاچی گوڑا اسٹیشن ہے, آج بھی دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے. حیدرآباد کی شان نظام, ٹائم دیکھنے میں آرام سے چل رہا ہے زمانے نظام کے زمانے سے. 100 سال مکمل ہو چکے اسٹیشن کے. تاریخی گھڑی ہے یہ. گھڑی کا مینٹیننس بھی ہوتے رہتا, کبھی بند بھی ہوتی کبھی چالو بھی ہوتی, لیکن جلدی بنا دیتے سمجھو. گاڑی جب خراب ہوتی مطلب پانی پڑا تو ذرا رک جاتی, پھر اس کے بعد میں آ کے جلدی بنا لے کے چلے جاتے سمجھو. اس سے تو گھڑی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہ ٹائمہ دیکھتے نا لوگ ٹرینوں کا وقت لوگوں کے لیے کوئی کسی کا واچ نہیں رہتی, گھڑی نہیں رہتی. اب بعض جنوں کا نے فون دیکھنے کے لیے سہولت کے لیے لگا سو ہے نظام. سوئچ آف ہو جاتا, بعض جنوں کا فون بند ہو جاتا. تو آ کے اسٹیشن پہ گھڑی کا ٹائم دیکھ لے کے کر لے کے وہی ٹائم کے حساب سے اپنا تھوڑا بہت ناشتہ واشتہ کرنے چلے جاتے, چائے وائے پینے جاتے. ٹائم ہے نا بھائی. اب گاڑی جیسا کہ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہے, وہ 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہوتی. وہ حساب سے کیا کرتے معلوم, ہوٹل میں چائے پینے جا کے ذرا 2 منٹ 3 منٹ بھائی ذرا چارجنگ لگا لیتے. اب کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس ریلوے اسٹیشن میں کبھی خواتین کے لیے علیحدہ گیٹ ہوا کرتی تھی. آج ریلوے اسٹیشن کے اندرونی حصے میں علیحدہ لیڈیز ویٹنگ ہال موجود ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ حضور نظام کی حکومت میں خواتین کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. یعنی ہم نعرہ تو لگاتے ہیں, لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نعرے پر عمل نہیں ہوتا. جبکہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن جب تعمیر کیا تھا اس وقت خواتین کے لیے علیحدہ باب الداخلہ رکھا گیا تھا. یہ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی خاص بات ہے. کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے پہلے نظام ششم میر محبوب علی خان نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سن 1874 میں تعمیر کروایا تھا, اور نامپلی ریلوے اسٹیشن کی تعمیر سن 1907 میں نواب میر عثمان علی خان نے کروائی تھی. نامپلی ریلوے اسٹیشن کو حیدرآباد دکن ریلوے اسٹیشن بھی کہا جاتا. نامپلی ریلوے اسٹیشن اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی اب مرکزی حکومت کی جانب سے تعمیر نو کی جا رہی ہے. سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے جڑی تاریخی یادوں کو مشہور صحافی ریاض احمد نے یاد کیا ہے. کرتے ہیں نامپلی ریلوے اسٹیشن. نامپلی ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ بھی ممبئی وغیرہ کا سفر کیا جاتا تھا, وہ بھی ریلوے اسٹیشن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. اور اگر آپ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن بھی اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. اور خاص طور پر مہاراشٹرا میں جو حضور نظام نواب میر عثمان علی خان کے تحت یا پھر نظام کے علاقے تھے, وہاں تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے یا حمل و نقل کا جو سہولت فراہم کرنے کے لیے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن بھی قائم کیا گیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ حیدرآباد جو دیسی ریاست ہے حیدرآباد دکن کی, ہندوستان کی نہیں بلکہ دنیا کی یعنی دولت مند ریاستوں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا. اور سب سے اہم بات جس کا ثبوت اس بات سے یا جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نظام کے جو 2 فرزندان تھے, ایک تو معظم جاہ بہادر تھے جن کے نام سے معظم جاہی مارکیٹ ہے, اور دوسرے اعظم جاہ بہادر تھے یعنی اعظم جاہی ملز وغیرہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 2 شہزادے جب پیرس جا رہے تھے تو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے ہوتے ہوئے ممبئی جاتے اور وہ ممبئی سے پیرس کے لیے روانہ ہوتے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ 2 شہزادے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچے پیرس جانے کے لیے, تو وہاں انہیں ودا کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے یعنی عمرہ جو تھے یا شاہی خاندان کے ارکان تھے یا معززین شہر تھے, وہ ودا کرنے کے لیے آئے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حیدرآباد میں اس وقت صرف سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس 1000 کاریں موجود تھی. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد کس قدر خوشحال ریاست تھی. آج حیدرآباد میں ہم جو ریلوے اسٹیشن استعمال کرتے ہیں وہ آصف جاہی دور سے ہمیں ورثے میں ملے ہیں.
آصف جاہی حکمرانوں نے اپنے دور میں ریل کا وسیع نیٹ ورک تیار کیا تھا جو حمل و نقل ساز و سامان کی منتقلی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نظام گارنٹیڈ اسٹیٹ ریلوے کا سوال ہے، 1883 میں یہ یعنی معاہدہ اس کے تعلق سے طے پایا تھا، اور گورنر جنرل لارڈ مایو کے ساتھ نظام کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے نے حمل و نقل کے شعبے میں ایک نیا موڑ لایا، اور خاص طور پر ہندوستان کو ترقی کی ایک نئی سمت عطا کی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے واڑی جنکشن تا سکندرآباد جو لین بچھائی گئی تھی 192 کلومیٹر کی طویل یہ لین تھی، اور اس وقت اور آج بھی کسی بھی دیسی ریاست میں اتنی طویل یعنی اتنی لمبی ریلوے لائن نہیں بچھائی گئی تھی۔ تو یہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خاں کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ آصف جاہی دور میں وسیع علاقے پر ریل نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ نظام حکمرانوں کا اپنا دکن ایئر ویز ہوا کرتا تھا۔ حیدرآباد اسٹیٹ میں اس وقت بجلی کی سپلائی بھی ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ آبپاشی پروجیکٹس کے حوالے سے بھی حیدرآباد اسٹیٹ کا شمار ترقی یافتہ ریاست کے طور پر ہوتا ہے۔ آصف جاہی دور میں حیدرآباد اسٹیٹ نے ہر شعبے میں ترقی کی تھی۔ دہلی کا حیدرآباد ہاؤس بھی آصف جاہی دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آصف جاہی حکمرانوں نے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو سجایا، سنوارا اور نئی ٹیکنالوجی سے واقف کروایا۔ خاص طور پر اگر آپ حضور نظام نواب میر عثمان علی خاں بہادر کی بات کرتے ہیں تو انہیں یقینی طور پر حیدرآباد دکن میں عصری سہولتیں متعارف کروانے والا کہا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ انہیں دکن میں یعنی عصری دکن کا معمار بھی کہا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نظام اسٹیٹ میں جو ترقیاتی کام ہوئے یا ترقیاتی پروجیکٹ شروع ہوئے، چاہے وہ آبپاشی کے پروجیکٹس ہو، چاہے آپ دیکھیں گے دوسرے یعنی بجلی کے پروجیکٹس ہو یا دوسرے پروجیکٹس ہو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حیدرآباد دکن کو دوسری جو نوابی ریاستیں تھیں ہندوستان کی، 560 سے زائد ریاستیں تھیں، ان میں غیر معمولی مقام دلانے میں کامیاب رہے۔ اور اس کی شاندار مثال آپ حیدرآباد ہاؤس دیکھ سکتے ہیں جو دہلی میں واقع ہے، جو آج بھی حیدرآباد کی شان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی شان کہلاتا ہے۔ آصف جاہی دور میں نظام سابع میر عثمان علی خاں کے دور کو سنہری اور ترقی یافتہ دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سیاست ٹی وی میں آصف جاہی دور حکومت، آصف جاہی دور کے تاریخی عمارتوں پر ہم خاص رپورٹ پیش کرتے آئے ہیں۔ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال سیاست ٹی وی میں اس خاص پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔